اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ اور آدمیوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور باہر تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے ہمارے پاس آنے میں دیر لگائی تو ہم کو ڈر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو اکیلا پا کر مار نہ ڈالیں۔ ہم گھبرا گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں گھبرایا تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور بنی نجار کے باغ کے پاس پہنچا۔ بنی نجار انصار کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ اس کے چاروں طرف دروازہ کو دیکھتا ہوا پھرا کہ دروازہ پاؤں تو اندر جاؤں، کیونکہ گمان ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر تشریف لے گئے ہوں۔ دروازہ ملا ہی نہیں۔ دیکھا کہ باہر کنویں میں سے ایک نالی باغ کے اندر جاتی ہے۔ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر اس نالی کے اندر گھسا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم لوگوں میں تشریف رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر چلے آئے اور واپس آنے میں دیر لگائی تو میں ڈر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو اکیلا پا کر مار نہ ڈالے۔ ہم گھبرا گئے اور سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا اور اس باغ کے پاس آیا۔ دروازہ نہ ملا تو اس طرح سمٹ کر گھس آیا جیسے لومڑی اپنے بدن کو سمٹ کر گھس جاتی ہے، اور سب لوگ میرے پیچھے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اور مجھے اپنے جوتے نشانی کے لیے دیے تاکہ لوگ میری بات کو سچ سمجھیں، اور فرمایا کہ میری یہ دونوں جوتیاں لے جا، اور جو کوئی تجھے اس باغ کے پیچھے ملے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات پر دل سے یقین رکھتا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جوتیاں لے کر چلا تو سب سے پہلے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملا۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میں جس سے ملوں اور وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو دل سے یقین کر کے تو اس کو جنت کی خوشخبری دوں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ میری چھاتی کے بیچ میں مارا تو میں سرین کے بل گرا۔ پھر کہا کہ اے ابو ہریرہ لوٹ جا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ کر چلا گیا اور رونے والا ہی تھا کہ میرے ساتھ پیچھے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دے کر بھیجا تھا پہنچایا تو انہوں نے میری چھاتی کے بیچ میں ایسا مارا کہ میں سرین کے بل گر پڑا اور کہا کہ لوٹ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ابو ہریرہ کو آپ نے اپنی جوتیاں دے کر بھیجا تھا کہ جو شخص ملے اور وہ گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی دل سے یقین رکھ کر تو اسے جنت کی خوشخبری دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ایسا نہ کیجیے۔
کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اس پر تکیہ کر بیٹھیں گے۔ ان کو عمل کرنے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان کو عمل کرنے دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 41 اور 147۔ عنوان: ایمان کا بیان۔ بروز: جمعرات 4 شعبان 1442 ہجری، 18 مارچ 2021۔ آپ سب ہمیشہ صحت مند، تندرست اور خوش رہو، آباد رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس موذی مرض کرونا سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ English translation: Sahih Muslim, Hadith number 41 and 147, chapter The Book of Faith. It is reported on the authority of Abu Hurairah radhiyallahu anhu, we were sitting around the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, may peace and blessings be upon him. Abu Bakr radhiyallahu anhu and Umar were also there among the audience. In the meanwhile, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam got up and left us. He delayed in coming back to us, which caused anxiety that he might be attacked by some enemy when we were not with him. So being alarmed, we got up. I was the first to be alarmed. I therefore went out to look for a messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, may peace and blessing be upon him, and came to a garden belonging to the Banu an-Najjar. A section of the Ansar went round it looking for a gate. But failed to find one. Seeing a Rabi streamlet flowing into the garden from a well outside, drew myself together like a fox and slinked into the place where God's messenger was. He, the Holy Prophet, said, "Is it Abu Hurairah radhiyallahu anhu?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu replied, "Yes." Messenger of Allah, he, the Holy Prophet, said, "What is the matter with you?" Replied, You were amongst us, but got up and went away and delayed for a time, so fearing that you might be attacked by some enemy when we were not with you. We became alarmed. I was the first to be alarmed, so when I came to this garden, I drew myself together as a fox does, and these people are following me. He addressed me as Abu Hurairah radhiyallahu anhu and gave me his sandals and said, "Take away these sandals of mine, and when you meet anyone outside this garden who testifies that there is no God but Allah, being assured of it in his heart, gladden him by announcing that he shall go to paradise." No, the first one I met was Umar. He asked, "What are these sandals, Abu Hurairah radhiyallahu anhu?" I replied, "These are the sandals of Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, with which he has sent me to gladden anyone I meet who testifies that there is no God but Allah, being assured of it in his heart, with the announcement that he would go to paradise." Thereupon Umar struck me on the breast and I fell down on my back. He then said, "Go back." Abu Hurairah radhiyallahu anhu, so I returned to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and was about to break into tears. Umar followed me closely, and there he was behind me. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, may peace and blessings be upon him, said, "What is the matter with you, Abu Hurairah radhiyallahu anhu?" I said, "I happened to meet Umar and conveyed to him the message with which you sent me. He struck me on my breast, which made me fall down upon my back and ordered me to go back." Upon this, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "What prompted you to do this, Umar?" He said, "Messenger of Allah, my mother and father we sacrificed to thee.
Did you send Abu Huraira radiallahu anhu with your sandals to gladden anyone he met and who testified that there is no God but Allah and being assured of it in his heart, with the tidings that he would go to paradise? He said yes. Umar said, please do it not, for I am afraid that people will trust in it alone. Let them go on doing good deeds. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, well, let them. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. Important message for all my dear listeners, my subscribers. Please like, share and subscribe my channel. Also share it with your friends and your family. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us with a healthy life. Ameen. Summa Ameen. Allah Hafiz.